السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم لوگ ہجرت مدینہ والے دنوں میں پہنچ چکے تھے کہ کس طرح نبی علیہ السلام سارے مسلمان کر چکے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ابھی مکہ میں ہی تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر خود، حالانکہ اصل جان کا خطرہ نبی علیہ السلام کو تھا، لیکن وہ وہیں تھے مکہ میں۔ لیکن فائنلی اب ہجرت کا حکم آ گیا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک بہت پیاری سی دعا سکھائی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں وہ دعا ہے کہ اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی آپ لے جائیں سچائی کے ساتھ لے جائیں، اور جہاں سے بھی نکالیں سچائی کے ساتھ نکالیں، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دیں۔ تو مسلمان مظالم سہتے سہتے تنگ آ گئے تھے۔ مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی نبی علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، سب نے چوری چپکے سے مدینہ کی طرف رخ کیا، لیکن خود نبی علیہ السلام ابھی تک ظالموں کا نشانہ تھے، حکم خدا کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر بھی آقا کی اجازت ہو تو مکہ کو خیر بات کہیں۔ ان مخلص ساتھیوں سے جا ملے جنہوں نے صرف اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا۔ انصار کے شوق ملاقات میں نہ مال کی پرواہ تھی نہ اولاد کی۔ انصار کون تھے؟ مہاجر اور انصار ہم بچپن سے پڑھتے ہیں۔ مہاجر وہ یہ مکہ کے لوگ تھے جو ہجرت کر گئے تھے صرف اللہ کی خاطر، اور انصار کون تھے؟ وہ خوش نصیب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، حفاظت کے لیے آپ کی خدمت پیش کی تھی اپنی، اور دست مبارک اپنا دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ مہاجروں کا بھی بھلا کرے جنہوں نے صرف اللہ کے لیے کن کن نعمتوں سے ہاتھ دھویا تھا، کیسی چیزوں پر صبر کیا تھا۔ آسان نہیں ہوتا اپنا ہر چیز چھوڑ کے جانا ایک نئی جگہ پہ جب آپ کے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں۔ اور انصار کا بھی اللہ تعالیٰ بھلا کرے جنہوں نے اپنے دینی بھائیوں کو بلا کر اپنے گھروں میں ٹھہرایا صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ یہ وہ خالص لوگ تھے جو صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے سب کر رہے تھے۔ بالآخر ہجرت کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا ارادہ کیا، لیکن اس ٹائم ساری سازش قریش کی بھی مکمل تھی، خاکہ تیار تھا۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اب ان دنوں میں؟ بات کیا تھی؟ مسلمانوں نے ہجرت کی، دعوت کا ان کو وسیع میدان مل گیا تھا، لوگ اسلام کی برکتیں دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے، اسلام بڑھ رہا تھا، چرچا ہو رہا تھا، زور بڑھ رہا تھا مسلمانوں کا۔ قریش گھبرائے، انہوں نے اگین کیا کیا؟ ایک مجمع اکٹھا کیا، ٹھیک ہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ ہمارا شام جانا بند ہو جائے گا، تجارت بند ہو جائے گی، ہم ترس جائیں گے۔ دارالندوہ جسے بولتے ہیں نا، مشاورت گھر، وہاں پہ سارے اکٹھے ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک نے کہا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا نہیں، قید کر لیا تو ہر طرف چرچا ہو جائے گا، برا ہوگا، مسلمان ہم پہ چڑھائی کر دیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں رہنا اچھا نہیں ہے، تو چھوڑ آتے ہیں کسی علاقے میں، جہاں چاہے رہیں، یہاں سے نکل جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رائے تو غلط ہے، جیسی وہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آج ہمارے اخلاق کیسے ہو، نبی علیہ السلام کی کفار کیسی ان کے اخلاق کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کیسی میٹھی باتیں کرتا ہے، کتنے سلیقے سے گفتگو کرتا ہے، دل مول لیتا ہے انسان کا۔ تو خطرہ ہے نا، وہ کہیں بھی جائے گا تو وہاں پہ اپنی سادہ بیانی، جادو بیانی، نعوذ باللہ، جادو بیانی سے وہ خطرناک ہو جائے گا ہمارے لیے، سب کو اپنے دروس کر لے گا۔ تو آخر ہم کیا کریں؟ اب ابو الحکم یعنی ابو جہل، اس نے بولا میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ میری رائے ہے ہم ہر قبیلے میں سے ایک ایک پہلوان، شیر دل جوان اکٹھا کرتے ہیں، ہر کسی کو ایک ایک تلوار دے کے نبی علیہ السلام پر اکٹھا جو ہے نا، نعوذ باللہ سارے ٹوٹ پڑے۔ اس سے ہوگا کیا؟ یہ کیوں ایسے کہا انہوں نے؟ کیونکہ جس کا جو اوبویسلی جو قتل کرتا، اس سے قبیلے سے لڑائی تھی نبی علیہ السلام کے قبیلے کی، تو انہوں نے کہا جب سب قبیلے انوالو ہو جائیں گے، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان ہے، تو اب اس کا قبیلہ نبی علیہ السلام کا جو بنو ہاشم تھا، وہ سارے مکہ سے ہر قبیلے سے تو جنگ مول نہیں لے سکتا نا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ایسے ہی والے تدبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوبویسلی وہ 100 اونٹ جو دیت ہوتی ہے اس پہ راضی ہو جائیں گے، اور ہمیں جو ہے نا چھٹکارا مل جائے گا ان سب چیزوں سے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی، سب اچھل پڑے، اور اب سب جو ہے نا ایسے خوشی سے ناچ رہے تھے جیسے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، دعوت کا نشان مٹ گیا ہو، اور آپ کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی ہو، ایسے جیسے سب کچھ ہو گیا۔ اب اس ٹائم پہ ایک آیت آتی ہے سورہ انفال کی، پتہ نہیں اسی ٹائم پہ آئی ہے یا نہیں، لیکن اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے لیے چالیں چل رہے تھے اور تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ سب سے عمدہ چال چلنے والا ہے، سبحان اللہ۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کوئی ہمارے خلاف یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ چھوڑ کے سب کچھ دیکھیں تو صحیح، اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے، اور اللہ جب چال چلتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کچھ سوچنے کی، کچھ کرنے کی۔ اللہ کے حوالے جب ہم خود کو کر دیتے ہیں، خود بخود کام ہوتے جاتے ہیں۔ تو مشرکوں نے قتل کی اسکیم بنائی، ہر ایک نے کمر کسی، ٹھیک ہے، بٹ رہا تھا ہر چیز، لیکن
آل ہاشم کیونکہ بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آئے، الٹی ہو گئی تدبیر، سازش کا نشانہ خود ہی بن گئے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی، اور ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ہوا یہی تھا کہ وہ سارے گھر کے باہر تھے، لیکن نبی علیہ السلام رات کے اندھیرے میں نکلے، ان میں سے کسی کو نبی علیہ السلام نظر ہی نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں، اپنی مٹھی میں ایک ریت بھری، اور ہر کسی انسان کے سر میں ریت ڈالتے ہوئے وہاں سے ان کے سامنے سے، بالکل ایسے جیسے میرے دائیں بائیں کوئی کھڑا ہو، میں ان کے سامنے سے گزر جاؤں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، وہ مجھے دیکھ ہی نہ سکیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ معجزہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیا یہ کم معجزہ تھا ان کے دل بدلنے کے لیے؟ لیکن جنہوں نے نہیں ماننی ہوتی، انہوں نے نہیں ماننی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی چال غالب آتی ہے تو یہ ہوتا ہے، پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑتا، آپ کو صرف اپنے آپ کو اللہ سے اٹیچ کر کے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مانتے سنتے چلنی ہے، اور بس اللہ کے ہو کے رہنا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اللہ ہر چیز سے آپ نے بچانا ہے، بچا لیں، ہر آزمائش سے بھی آپ نے بچانا ہے، آپ ہی بچائیں گے، اور کوئی آزمائش آئے گی تو اس میں کامیاب بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے کام ہے، میں کون ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، میں کچھ نہیں کر رہی۔ اس چیز کو آپ کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس والی بات کو۔ اپنا کوئی آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنے آپ کو اللہ سے جب ہم جوڑ لیں گے اور ہم کہیں گے اللہ آپ سنبھالیں، تو پھر اللہ سنبھالتا ہے، اور پھر اللہ جب سنبھالتا ہے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں۔ انشاءاللہ آج اتنا ہی، اور اس کو نیکسٹ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کہ پھر آگے کیا کیا معاملات ہوئے، اور کس طرح سے یہ ہجرت جو ہے اس کے بعد کیسے فتوحات کے دروازے کھلے نبی علیہ السلام کے لیے۔ جزاک اللہ خیر۔